السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آپ کو صحت مند آباد رکھے۔ آج ہمارا عنوان خشک کھانسی ہے۔ خشک کھانسی بہت بری بیماری ہے۔ اکثر اوقات کھانستے کھانستے گلے سے خون بھی آ جاتا ہے۔ اس میں بلغم بہت کم خارج ہوتا ہے یا بالکل خارج نہیں ہوتا۔ خشک کھانسی کی بہت سی ادویات مارکیٹ میں اویلیبل ہیں لیکن کام نہیں کرتی۔ ادویات استعمال کرتے جاتے ہیں، آخر کار ڈاکٹرز کے پاس یہی حل رہ جاتا ہے کہ وہ اینٹی بایوٹک ہائی کلاس یعنی زیادہ پاور کی بچوں کو استعمال کراتے ہیں، جن کے سائیڈ ایفیکٹ بعد میں نکلتے ہیں۔ تو خشک کھانسی کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ جو لوگ اس کا گھریلو اور آسان علاج کرنا چاہتے ہیں وہ 2-3 چیزوں سے ہی خشک کھانسی کے اوپر کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کو خشک کھانسی ہو تو بازار سے آپ میتھی دانہ لے لیں۔ وہ میتھی دانہ جو اچار میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو جب آپ بیجوں والوں کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو میتھی دانہ دے دیں گے۔ پنساریوں کی دکان سے بھی بہت آسانی سے مل جاتا ہے۔ یہ وہ میتھی دانہ ہے جو بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور اس کی طاقت بے مثال ہے۔ آپ یہ میتھی دانہ 50 گرام لے لیں۔ 50 گرام اس میں السی کا بیج لے لیں۔ السی کا بیج بھی آپ کو پنساریوں سے یا ان لوگوں سے جو بیج کا کام کرتے ہیں وہاں سے آسانی سے مل جائیں گے۔ اب آپ اس کے اندر تھوڑی سی مصری شامل کر لیں، یعنی 50 گرام میتھی دانہ، 50 گرام السی کے بیج اور 50 گرام مصری یا نارمل چینی ہی ٹھیک ہے، اور بلکہ بہتر ہے کہ آپ اس میں گڑ شامل کر لیں۔ گڑ شامل کرنے کے بعد تینوں چیزیں برابر وزن ہونی چاہیے۔ گڑ شامل کرنے کے بعد آپ اس کو گھریلو گرینڈر میں پاؤڈر بنا لیں۔ پاؤڈر بنانے کے بعد آپ نے صبح دوپہر شام اس کو گرم پانی سے لینا ہے۔ گرم پانی سے لینے سے یہ ادویات جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں بہت تیزی سے پانی میں حل ہو کر جسم کو توانائی پہنچانا شروع کر دیتی ہیں۔ جب خشک کھانسی ٹھیک نہیں ہوتی تو اس کی سب سے بڑی وجہ انسانی قوت مدافعت کا کمزور ہونا بھی ہے، تو اس سے قوت مدافعت بڑی جلدی امپروو ہو جاتی ہے۔ جب قوت مدافعت امپروو ہو جائے گی تو اس بیماری سے لڑنے کی قابلیت جسم میں بہت زیادہ پیدا ہو جائے گی اور وہ بڑی تیزی سے اس بیماری کو ختم کرے گا۔ یہ تو ہو گیا ایک گھریلو اور آسان نسخہ۔ اس کے ساتھ ساتھ سفیدے کے پتے، ایک درخت ہوتا ہے جس کے پیپر بھی بنتے ہیں درخت کی چھال وغیرہ سے، لکڑی وغیرہ سے، تو آپ اس کے پتے توڑ لیں۔ پتے چھوٹے چھوٹے ہوں ان کو توڑیں، بڑے بھی ٹھیک ہیں لیکن چھوٹے زیادہ کام کرتے ہیں۔ ان کو پانی میں ابال لیں۔ ابالنے کے بعد آپ نے دن میں 5 یا 6 بار غرارے کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ پلاسٹک کی کوئی بوتل لے لیں، 1 لیٹر کی یا آدھے لیٹر کی، اس میں گرم پانی ڈالیں۔ یہ یاد رہے کہ ابلتا ہوا پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ وہ بوتل سکڑ جائے گی۔ تو آپ اتنا گرم پانی ڈالیں جتنا آپ کے گلے کی جلد برداشت کر سکے۔ اس پانی کو بوتل میں ڈال کے گلے کی سیکائی کریں۔ پانی اگر ذرا سا زیادہ گرم بھی ہو جائے تو بوتل کے اوپر کپڑا لپیٹ کر آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور کپڑا لپیٹ کر گلے کی سیکائی کریں دن میں 4 بار 5 بار۔ سب سے اہم سٹیپ یہ ہے کہ آپ اس بیماری کا علاج کرتے دوران ہلدی کو برابر چوستے رہیں۔ ہلدی کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ جو بچے خشک کھانسی کا شکار ہوتے ہیں یا جن کی طبیعت خشک ہوتی ہے ان کو ہلدی بالکل کچھ نہیں کہتی، بلکہ وہ گلے کے پھنسی کو، ورم کو، سوزش وغیرہ کو ختم کرتی ہے، ان کو طاقت دیتی ہے، ان کے اندر جا کے اینٹی سیپٹک کردار ادا کرتی ہے، یعنی جراثیموں کو مارتی ہے اور قوت مدافعت بڑھاتی ہے۔ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بہت عام سی چیز ہے۔ ہلدی دن میں 5 7 بار 8 بار چوستے رہنے سے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ یہ لعاب کے ساتھ شامل ہو کر گلے کے زخموں پر یا پھنسی وغیرہ یا جو بھی ہیں سوزش وغیرہ اس پہ ہلکی ہلکی جمنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس سوزش کو یا ورم وغیرہ کو ریپیئر کرنا شروع کر دیتی ہے، ختم کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہلدی ورم میں استعمال ہوتی ہے، تو دیکھا جائے تو خشک کھانسی بھی گلے کا ورم یا سوزش ہی ہوتی ہے۔ ان کو ان سارے زخموں کو ختم کرنے کے لیے ہلدی بہترین کردار ادا کرتی ہے۔ تو جب ہلدی کا استعمال کیا جاتا ہے تو بالکل بے فکر ہو جائیں، استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو پہلے 4 گھنٹوں میں ہی فائدہ ہوگا۔ یعنی آپ ایک بار پھر سن لیں، پہلے تو آپ ہلدی چوسیں، اس کے بعد آپ
दिन में 4-5 बार गरारे करें। हल्दी भी आप 5-7 दफ़ा चूस सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका। फिर गरारे करें सफ़ेदे के पत्तों से। अगर सफ़ेदे के पत्ते आपको ना मिलें तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप घर से पुदीने के पत्ते ले लें। पुदीने के और सौंफ के चंद दाने, यानी 2-4 चुटकी सौंफ ले लें, पुदीने के 15-20 पत्ते ले लें, इनको चूरा करके आप उबाल लें। उबालना सिर्फ आधा मिनट है, उसके बाद नीम गर्म होने पे आप इसके गरारे कर लें। तो ये सफ़ेदे के पत्तों का नैमुल बदल है, घरेलू दवाई है, आसानी से अवेलेबल है। गरारे कर लें और इसके बाद आपको गले में सुकून आना शुरू हो जाएगा। फिर आपने अलसी, मेथी दाना और मिश्री का जो पाउडर बनाया है वो दिन में 4 बार ले लें। ये चाय की चम्मच के बराबर लेना है। गर्म पानी से या ताज़ा पानी से आप इसको इस्तेमाल करें। अगर आपके पास, जैसे कि मैंने पहले बताया, मिश्री या चीनी अवेलेबल नहीं है तो सबसे अच्छी बात है कि आप इसमें गुड़ शामिल कर लें। गुड़ शामिल करने से एक तो ये कब्ज़ कुशा फार्मूला भी बन जाता है, हल्की क्लास का, यानी एक नॉर्मल और हल्की दवाई है, तेज़ नहीं है। दूसरा, इसमें बहुत तेज़ मल्टीविटामिन हैं जो जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़त को बहाल करते हैं और जिस्म बीमारियों से लड़ने के लायक हो जाता है। बीमारियां इसके अलावा कोई भी हों, कैसी भी हों, लेकिन ये फार्मूला इस्तेमाल करने से बहुत जल्द वो किसी भी बीमारी के ऊपर, बीमारी से लड़ने के काबिल हो जाता है जिस्म। आहिस्ता आहिस्ता ताकत बढ़ती है, खांसी ख़त्म होती जाती है। आप 4 दिन में एक वाज़ेह फ़र्क महसूस करेंगे। आपको कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप गले की सिकाई करें, हल्दी चूसें और ये मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करें। आपको इसके अलावा कुछ और इस्तेमाल करना ही नहीं है। इंशाल्लाह 4 दिन में आपको वाज़ेह फ़ायदा महसूस होगा और 1 हफ़्ते से पहले पहले ये खांसी ख़त्म हो जाएगी। इब्तदाई खांसी जो नई नई है वो तो 2 से 3 दिन में ठीक हो जाती है, लेकिन इसके अलावा वो खांसी जो पुरानी है या जिसको 4-5 साल गुजर चुके हैं, उसके ठीक होने में हफ़्ता 10 दिन लग सकते हैं। लेकिन बहरहाल इस दवाई का किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बिला झिझक आप इसको इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएँ। अल्लाह पाक आपको ठीक करेगा। अल्लाह हाफ़िज़।